یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایران کے شہر تہران سے، جب شام کے 7:30 بجے ایرانی پریزیڈنٹ اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر آراس ریور کی طرف نکلتے ہیں۔ اب آراس ریور ایران اور آذربائیجان کے بالکل بارڈر پر ایک اتنا بڑا دریا بہتا ہے جو ایسٹرن ترکی سے لے کر آرمینیا، ایران اور پھر آذربائیجان میں موجود کورا ریور سے جا ملتا ہے۔ اس آراس ریور پر ایران اور آذربائیجان کی گورنمنٹس مل کر ایک نئے ڈیم بنانے کی تیاریاں کر رہی تھی جو دونوں دیشوں کی تقریباً 35% پاپولیشن کو بجلی دے سکے گا، اور اسی کز کلاسی ڈیم کی انوگریشن یعنی اوپننگ کے لیے ان دونوں دیشوں کے پریزیڈنٹس اگلے دن یعنی 20 مئی کو اپنے اپنے دیشوں کے بارڈر پر پہنچ گئے۔ صبح 9 بجے اس ڈیم کی اوپننگ کی جاتی ہے اور پھر تقریباً 2 گھنٹے تک پورے ریور کا جائزہ لینے کے بعد دونوں پریزیڈنٹس اپنے اپنے پریزیڈنشل موٹر کیڈز میں بیٹھ کر واپسی کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علییو تو صحیح سلامت اپنی منزل کو پہنچ گئے، مگر ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی ایران کو ذرا برابر بھی امید نہیں تھی۔ رپورٹس کے مطابق تبریز پروونس کے گھنے جنگلوں سے جب یہ ہیلی کاپٹر گزر رہا تھا تو اچانک سے ہیلی کاپٹر نے لو فیول انڈیکیٹر دینا سٹارٹ کر دیا، جس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کو کہیں نہ کہیں اتارنا پائلٹ کی مجبوری بن چکی تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان گھنے جنگلوں میں پائلٹ اس ہیلی کاپٹر کو اتارے تو آخر اتارے کہاں؟ ایرانی آفیشلز کے مطابق ان کے پائلٹس کو ہارڈ لینڈنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا اور وہاں موجود پہاڑوں اور جنگلوں کے چلتے یہ ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ لیکن کیا واقعی اتنے گھنے جنگلوں میں جہاں دور دور تک کوئی نہیں پایا جاتا ایرانی پریزیڈنٹ کو ہارڈ لینڈنگ کرنے کا سامنا پڑا ہوگا؟ اور آخر اتنے VIP پریزیڈنشل موٹر کیڈ میں ہیلی کا فیول کیسے ختم ہو گیا؟ کیا ہم اسے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کا نام دیں یا پھر یہ ایک حادثہ تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ حادثہ یا اسیسینیشن، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایران اور اس کی جیو پولیٹیکل ریلیشنز اچھے سے سمجھنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے پوری دنیا اور پھر ایران کی اپنی نظریں اسرائیل کی طرف گڑی ہیں۔ آج سے قریب 1 مہینہ پہلے یعنی 13 اور 14 اپریل کو ایران نے اسرائیل پر 170 ڈرونز، 30 کروز میزائلز اور 120 بیلسٹک میزائلز فائر کیے تھے، جس کے چلتے اسرائیلی فورن منسٹر نے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بیان دیا تھا کہ وہ اس سب کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اب ابراہیم رئیسی وہی انسان ہیں جس نے راتوں رات اسرائیل پر اتنا بڑا اٹیک کروا دیا اور یہ مسلسل اسرائیل کے نشانے پر تھے۔ دیکھا جائے تو ابراہیم ان اٹیکس کے فوراً بعد اپنے فورن منسٹر امیر عبداللہ حسین کو لے کر پاکستان کے دورے پر چلے گئے تھے، اور دوسری طرف اسرائیلی فورسز چپ چاپ ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ پاکستان سے واپسی کے بعد ابراہیم رئیسی کا یہ پہلا دورہ تھا اور اسی دوران ایران اپنے ایک سپریم لیڈر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف ایران کے دوسرے اور سب سے بڑے سپریم لیڈر علی خمینی نے بھی اسرائیل کو یہ صاف صاف دھمکی دے دی کہ اگر ہمیں ذرا سے بھی بھنک لگی کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے تو یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ سنتے ہی اسرائیلی فورسز نے میڈیا میں یہ بیان دیا کہ ان کا اس انسیڈنٹ سے ذرا برابر بھی لینا دینا نہیں۔ دوسری طرف لوگوں کی ایک بڑی میجورٹی اسے CIA کی سازش بھی سمجھ رہی ہے، کیونکہ ابراہیم رئیسی جس ہیلی کاپٹر میں فلائی کر رہے تھے وہ ایران نے آج سے کئی سال پہلے امریکہ ہی سے خریدے تھے۔ اب کیونکہ امریکہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایران نے اسرائیل پر اٹیکس کر دیے، اور اسی سب کے چلتے CIA نے ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹرز کو کریش کروا دیا تاکہ کوئی بھی آئندہ ایسے قدم اٹھانے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچے۔ خیر، ان باتوں کا فیصلہ تو اب وقت ہی کرے گا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، لیکن دوسری طرف ترکی اور رشیا نے اسی دوران ایران کی کافی مدد بھی کی۔ جس جگہ پر یہ ہیلی کاپٹر لاسٹ ٹائم لوکیٹ کیا گیا تھا وہاں انتہا کی دھند ہونے کی وجہ سے ایرانی اتھارٹی سرچ آپریشن میں ناکامی کا شکار تھیں۔ اسی دوران ترکی اور رشیا نے اپنی سرچ آپریشن ٹیمز کو ایران بھیجا اور انہوں نے 40 ٹیمز بنا کر راتوں رات کریش سائٹ کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا۔ اس سرچ آپریشن کے 12 گھنٹے بعد صبح تقریباً 8 بجے ایک ٹرکش ڈرون نے دور پہاڑوں میں اس کریش کو آخر لوکیٹ کر ہی لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایرانی گورنمنٹ نے بھی یہ اناؤنس کر دیا کہ ان کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی شہید ہو چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر پریزیڈنٹ کی ڈیتھ کے بعد ایران میں آخر کیا نئے چینجز آئیں گے۔ پریزیڈنٹ کی ڈیتھ کے بعد سب سے پہلے تو ایرانی وائس پریزیڈنٹ محمد مخبر ایران کی پریزیڈنشل سیٹ سنبھالیں گے۔ اسی دوران تقریباً 50 دن کے اندر ری الیکشنز ہوں گے اور ایک نیو پریزیڈنٹ کو چوز کیا جائے گا، اور اسی سب سے کوئی نیشنل تو نہیں بلکہ کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز ضرور خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ نیشنلی تو پوری گورنمنٹ ان کے سپریم لیڈر علی خمینی کے انڈر ہے، لیکن انٹرنیشنلی ایران اب اس پورے مسئلے کی ہر طرح سے جانچ کر کے رہے گا، اور اگر اس سب کے پیچھے اسرائیل یا CIA کا ہاتھ نکلا تو یہ مسئلہ ایک بھیانک جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ خیر، ہوپفلی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔